اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون ہمارا اردو موضوع جو ہے ہم نے چنا وہ ہے یعنی سوالات مرزا غالب کی لکھی ہوئی غزلوں سے متعلق۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہے مرزا غالب کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھی۔ اس کا جواب ہے، میں نے آپ کو اس کا جواب یعنی مرزا غالب کے حالات زندگی اور شاعرانہ زندگی میں لکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، تو اس کو پھر واپس جا کے اس کو غور سے دیکھنا اور پڑھنا بھی، اور اس کے ساتھ اس کو یاد بھی کرنا۔ اس طرح سے دوسرا سوال جو ہے وہ ہے شاعر کا حوالہ دے کر درج ذیل اشعار کی وضاحت کریں۔ تو شعر اس طرح سے: نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے۔ غالب، پہلے شعر: غالب نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے تو اس کی بات کی سنی اور ان سنی کرو، اور اگر کوئی برا کام کرے تو اس کا ذکر نہ کرو، گویا دونوں صورتوں میں صبر سے کام لینے کے لیے کہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، اور اگر کوئی خطا کرے تو اس کو فراخ دلی سے معاف کر دو۔ غزل نمبر 2 کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ جواب: نظر بر پر کر پر مگر مصرع جوڑ کر شعر مکمل کریں۔ کون ہے جو انہیں ہے حاجت مند بے میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، آپ کیسے رہنا کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے: کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے، اب کیسے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وضاحت کریں۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے۔ شعر نمبر پہلا: اس شعر میں خضر اور سکندر کے حوالے سے تلمیحہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سکندر خضر کی رہنمائی میں چشمہ آب حیات تک تو پہنچا، لیکن جب خضر نے سکندر کو چشمے کے آس پاس کئی بوڑے سکتے بلکتے دکھائی دیے تو سکندر نے آب حیات پینے سے گریز کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ خضر کے رہنما بننے کے باوجود سکندر آب حیات نہ پی سکا۔ ظاہر ہے کہ خضر سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اگر خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کوئی کیا توقع کر سکتا ہے۔ دوسرا شعر جو ہے اس کا جواب: غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ تم تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی، کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ، گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو، اس لیے تمہیں وہاں جانے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہو گئے یعنی غالب سے متعلق لکھی ہوئی غزلوں کے کچھ سوالات اور ان کے جواب، جو بچوں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ان کو غور سے دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ کاپیوں پر لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا۔ باقی السلام، شکریہ، السلام علیکم۔